ہائی کورٹ میں موجود ہیں، ایمان مظاہری صاحب باہر آ چکی ہیں ہائی کورٹ سے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیسے آنا ہوا ہے اور اپنی حالات میں کیا اپنی عدالتی کارروائی کے حوالے سے ان سے ہم پوچھتے ہیں کیا بنا ہے جی یہ بیسکلی جو آج کیس لگا ہوا تھا یہ سعید اللہ کا کیس ہے، جو کہ ایک 5th سیمیسٹر DSS ڈپارٹمنٹ QAU کا اسٹوڈنٹ ہے، جو 8 جولائی سے اسلام آباد سے لاپتہ ہے۔ اس میں جو CTD اسلام آباد ہے انہوں نے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے، جس میں انہوں نے صرف اپنی حد تک جواب دیا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ان کے باقی فیلڈ یونٹس ہیں ان سے انہوں نے چیک نہیں کیا، اس لیے کورٹ نے انہیں ڈائریکشن دی ہے کہ وہ تمام فیلڈ یونٹ سے چیک کر کے ایک صحیح رپورٹ جمع کرائیں۔ دوسری بات کہ اس میں وزارت دفاع نے آج بھی جواب نہیں جمع کرایا، انہیں بھی ڈائریکشن ایشو کی گئی ہے کہ وہ جواب جمع کرائیں۔ اور تیسری بات کہ جو FIA ہے انہوں نے اپنے فیلڈ یونٹ سے چیک کر کے کہا ہے کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور چوتھی بات جو سب سے ضروری ہے کہ جو پولیس اسٹیشن نون کے SHO صاحب ہیں عدیل شوکت، انہوں نے اس عدالت میں ایک رپورٹ جمع کرائی ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سائن کیا ہے، لیکن سگنیچر ایک اور افسر سہیل صاحب کے ہیں اور وہ واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہے۔ دوسری بات کہ پولیس کہہ رہی ہے اس رپورٹ میں کہ جی یہ ہماری جورسڈکشن نہیں بنتی، جبکہ اسلام آباد پولیس کے چیک پوسٹ کے بالکل نزدیک سے انہیں اٹھایا گیا۔ اور اس سے اور بھی کنسرننگ بات کہ اسلام آباد پولیس نے جو 22A میں جواب دیا تھا، ادھر تو انہوں نے ایک اور مختلف جواب دیا تھا کہ ہمیں تو کوئی درخواست وصول نہیں ہوئی، ادھر وہ کہتے ہیں جی ہم جائے وقوع پر بھی گئے ہیں۔ تو ہم نے اس جو SHO ہیں عدیل شوکت، ان کے خلاف ویسے بھی 22B کی بھی امپلیمنٹیشن پروسیڈنگز چل رہی ہے، اور ان کے خلاف ہم پرائیویٹ کمپلینٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں جس کی بھی پروسیڈنگز ابھی 20 تاریخ کو لگیں گی۔ تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ پولیس آج بھی FIR درج کرنے سے انکاری ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن دیتے ہوئے 1 ہفتے کی مہلت انہیں دی ہے کہ وہ اپنی رپورٹ جمع کروا دیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ کیس پھر سے لگے گا سماعت کے لیے۔ پولیس کیوں انکاری ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مرکز ہے کہ ابھی تک FIR کیوں نہیں کاٹی گئی؟ دیکھیں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پولیس کن کیسز میں FIR درج کرنے سے انکاری ہوتی ہے۔ عدیل شوکت صاحب نے تو ہمیں منہ پہ یہ بات کی ہوئی ہے کہ دیکھیں CTD آپ کہہ رہے ہیں CTD کی وردی میں آئے تھے یا رینجرز کے، تو ہم اپنے خلاف تو نہیں پرچہ درج کر سکتے۔ تو پولیس کو شاید 154 کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں پھر سے پڑھانے کی ضرورت ہے کہ سیکشن 154 کیا کہتی ہے، اور جب ایک کاگنیزیبل اوفینس انہیں رپورٹ ہوتا ہے یہ ان کی ثوابدید نہیں ہوتی کہ وہ FIR درج کریں یا نہ درج کریں۔ وہ ایک بلوچ اسٹوڈنٹ ہے، 5th سیمیسٹر کا اسٹوڈنٹ ہے DSS ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی میں۔ انہیں 8 جولائی 2025 کو 7 اور 7:30 بجے کے درمیان بس سے شناختی کارڈ چیک کر کے اسلام آباد کی حدود میں اغوا کیا گیا۔ رینجرز کے اہلکار بھی تھے، بلیک یونیفارم میں تھے، مطلب CTD کے ہوں گے، اور سول لباس میں گواہ تھے۔ اس کے موجود ہیں؟ جی بالکل، گواہ پٹیشنر ہے گواہ اس چیز کا، اس سے بھی بس، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس سے بھی بس سے آف روڈ کیا گیا تھا، ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی تھی، اور پھر اس بچے کو واپس بس پہ ڈالا گیا تھا اور اس بچے سعید اللہ کو لاپتہ کر دیا تھا۔ اب اس کیس کی آج دوسری سماعت تھی اور 3-4 اس میں بہت اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ جو SHO صاحب عدیل شوکت ہے، انہوں نے جو آج عدالت میں رپورٹ جمع کرائی ہے ان کا اس پہ دستخط نہیں ہے۔ ایک اور افسر ہے اسی تھانے میں سہیل صاحب، ان کا دستخط اس کاغذ پر ہے، اور انہوں نے اس رپورٹ میں ایک ڈیفرنٹ موقف لیا ہے 22A کے موقف سے۔ 22A کی پٹیشن میں انہوں نے موقف لیا کہ ہمیں تو درخواست وصول نہیں ہوئی، اور اب یہ ہائی کورٹ میں آ کر کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری جورسڈکشن نہیں بنتی، جبکہ وہ بچہ اسلام آباد پولیس کی چیک پوسٹ کے نزدیک سے اٹھایا گیا تھا۔ اور آج یہی بات عدالت نے کی ہے کہ یہ مسنگ پرسن کا کیس ہے، آپ جورسڈکشن کی اس طرح باتیں نہ کریں۔ دوسری بات کہ FIA نے اپنے تمام فیلڈ یونٹ سے چیک کر کے جواب جمع کرایا کہ FIA کے پاس یہ نہیں ہے، نہ چاہیے ہے کسی کیس میں۔ CTD نے بھی عدالت کے ساتھ چلاکی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ایک جواب جمع کرایا کہ CTD اسلام آباد کے پاس نہیں ہے، لیکن انہوں نے باقی فیلڈ یونٹس کا نہیں بتایا کہ وہ کس کے پاس ہے، اگر کسی اور کیس میں وہ اس کی کیا کہتے ہیں اریسٹ درکار تھا۔ اور پھر جو سب سے انٹرسٹنگ بات، لیکن جو روٹین کا معاملہ بن چکا ہے، کہ وزارت دفاع نے تو زحمت ہی نہیں کی 2 مہینے بعد بھی جو رپورٹ جمع کرانے کے لیے، تو انہیں بھی ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ رپورٹ جمع کرائیں۔ CTD کو بھی ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ اپنے فیلڈ یونٹ سے چیک کر کے رپورٹ جمع کرائیں۔ اور باقی کہ ہم نے یہ جو پروسیڈنگز ہیں اس عدیل شوکت SHO پولیس اسٹیشن نون کے خلاف، ہم نے پرائیویٹ کمپلینٹ سیکشن 155 پولیس آرڈر کے تحت بھی درج کی ہے۔ 22B کی ہم نے امپلیمنٹیشن پروسیڈنگز میں گئے ہوئے ہیں 22A کے آرڈر میں، اور پولیس اسٹیشن کے جو SHO صاحب ہیں عدیل شوکت، وہ کھلے عام انکاری اور کہتے ہیں کہ جی میں عدالت کا جب تک 22B کا آرڈر نہیں آتا جو کہ امپلیمنٹیشن کا آرڈر ہے، میں نہیں مانتا اس آرڈر کو۔
تو اس طرح کی صورت حال ہے ایک مسنگ پرسن کے کیس میں. اب انشاءاللہ یہ کیس اگلے ہفتے سماعت کے لیے پھر سے مقرر کیا جائے اچھا گا. یہ جو مسنگ پرسن کا کیسز ہیں اب ہمیشہ سے لڑ رہی ہیں, کافی ٹائم سے لڑ رہی ہیں, تو 26 یعنی ترمیم کے بعد کیا فرق پڑا ہے؟ اور دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے یہاں سے آرڈر ہوئے ہیں اور پروڈیوس بھی ہوئے ہیں, لیکن آج ایک فل کورٹ میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور اس حوالے سے 2 ججز کے خط بھی سامنے آ گئے. انہوں نے جو سنجیدہ سوال اٹھائے ہیں اور اس نظام کے لیے کیا خطرہ ہے, یہ کیا سوال, یہ جو خط ہیں یہ کیا وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جب 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ ہماری جوڈیشل فنکشنز میں پرفارمنس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ایجنسیاں ہیں وہ انٹرفیئر کریے, مداخلت کریے. آپ نے اس ٹائم یہ زحمت نہیں کی کہ اس پر انکوائری کرے, انویسٹیگیشن کرے تاکہ یہ سلسلہ دوبارہ دہرایا نہ جائے. اور اب ہم اس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ پھر سے 2 ججز ایک آئینی عدالت کے خطوط لکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کس طریقے سے مینیج کیا گیا ہے, کس طرح جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پرماننٹ ججز ہیں انہیں سائیڈ لائن کر کے جو تمام کیسز ہیں وہ نئے ججز کے سامنے لگائے جا رہے ہیں, جیسے کہ پرانے ججز کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں. اور پھر یہ ڈسپوزل ریٹس اور اسٹیٹسٹکس جو ویب سائٹ پر لگائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں ان نئے ججز نے کتنی اچھی ڈسپوزل کی ہے, لیکن اچھی ڈسپوزل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سرفراز ڈوگر صاحب کا آرڈر نکال کے پڑھ لیں. اسد طور کے PNIL کے کیس میں آفس آبجیکشن از سسٹینڈ, یہ ان کی ٹوٹل کمپٹنس کا لیول ہے. اور جو ہم باتیں کر رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ باتیں انڈورس ہو چکی ہیں, جب یہ 2 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو اس انسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, پارٹ اینڈ پارسل ہیں, وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ڈوگر صاحب کو یہ خط کی کوئی سمجھ بھی آئے گی, چاہے اس کا ترجمہ اردو میں بھی کیا جائے, کیونکہ یہ ان کی کمپٹنس لیول سے باہر ہے. لیکن یہ بہت اہم ہے کہ 2 ججز نے بہت بہادری کر کے یہ سٹینڈ لیا ہے اور ہمیں ان ججز کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہوگا. جو یہ خط ہیں, یہ جو فل کورٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اور ایک جو سنجیدہ سوال اٹھایا گیا, میں پڑھ رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسز کی جو فنکشن ہے کیا وہ شفافیت پہ ہونی چاہیے یا چیف جسٹس کی خواہشات کے مطابق ہونی چاہیے. یہ کتنا یہ وہ کر رہا ہے, ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ آپ نے کوئی یہ آبزرو کیا ہے کہ جو کیسز ہیں وہ چیف جسٹس کی خواہشات کے مطابق ہو رہے ہیں؟ میرے تو سارے کیسز ڈوگر صاحب کی خواہشات کے بغیر کہیں نہیں فکس ہوتے, اور میری جو فائلیں ہیں وہ اسپیسیفکلی مجھے بھی پتہ ہے کس طرح منگوائی جاتی ہے اور کس طرح ان کی مارکنگ کی جاتی ہے. تو اس طرح بہت سے اور بھی لوگوں کے کیسز اسی طرح ہوں گے. اور فیکٹ آف دا میٹر از کہ ڈوگر صاحب ایک چیف جسٹس کے طور پر نہیں ایکٹ کرے اس ٹائم پر, وہ ایک چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے طور پر آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت کنسرننگ بات ہے, اور یہ بات بالکل صحیح ججز نے لکھی ہے کہ یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے. آپ کے باقی بھی ججز ہیں, سینئر ترین ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کوئی کرائٹیریا بیسڈ پرفارمنس ہو, کوئی کرائٹیریا بیسڈ فکسیشن ہو. یہ کیا کیونکہ آپ چیف جسٹس لائے گئے ہیں لاہور سے 15ویں نمبر سے اور آپ کو ادھر بٹھایا گیا ہے کہ آپ بالکل ہی اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیں؟